سورۃ المؤمنون آیت نمبر 100۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں ان آیت کریمہ میں قیامت کے احوال کا تذکرہ ہے۔ قیامت کی ابتدا چونکہ صور سے ہونی ہے، جو اسرافیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس صور کے اندر پھونکنا ہے۔ تو آج کے درس کے اندر ان آیت کریمہ کے اندر صور کا بھی بالخصوص تذکرہ ہے۔ اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے صور کے اندر جب پھونکیں گے تو سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر ایک چیز پر فنا واقع ہو جائے گی، صرف اللہ کے ذات باقی رہے گی۔ پھر 40 سال کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا، اور دوسرے سور کے ساتھ ہر ایک پھر زندہ ہو جائے گا۔ جو اس وقت مرے تھے، جن پر فنا آئی تھی، وہ بھی، اور جتنے بھی لوگ قبروں میں پہلے سے پڑے تھے، وہ سب کے سب قبروں سے نکلیں گے زندہ، اور سب کے سب اللہ کی طرف چل پڑیں گے۔ تو وہ جب سور پھونکا جائے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا ہولناک منظر ہے کہ اس وقت کوئی نسب باقی نہیں رہے گا۔ یعنی کہ نسب باقی رہنے سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسا افراتفری کا عالم ہوگا کہ ایک انسان اپنے قریبی رشتہ دار کو دیکھ رہا ہے، یعنی کہ باپ بیٹے کو دیکھ تو رہا ہے، یہ نہیں کہ اس کا باپ ختم ہو جائے گا، یعنی ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، اور کوئی ایک دوسرے کا بننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا۔ یعنی جو قریبی رشتے ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، قرابہ داریاں وہاں پر نہیں چلیں گی، اور منظر اتنا ہولناک ہوگا کہ کوئی ایک دوسرے سے پوچھنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کرے گا کہ بھئی کیا حال ہے، اتنا بھی کوئی بندہ بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن دو ہی گروہ ہوں گے جن کے اعمال وزنی ہو گئے، وہ مزے میں ہیں، اور جن کے اعمال ہلکے پڑ گئے وہ خسارے میں ہیں۔ اور خسارہ کیا ہے کہ وہ جہنم میں چلے جائیں گے، اور جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر جہنم کے اندر جو انہیں تکالیف ہوں گی، ان میں سے ایک کا نقشہ آج کے درس میں ہے کہ جو آگ ہے ان کے چہروں کو جھلسا کے رکھ دے گی، اور ان کی شکلیں بھی وہاں پر بگڑ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پس جب پھونکا جائے گا صور میں، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، پس اس دن آپس کے اندر کسی کی بھی رشتہ داری، قرابت داری، کوئی نسب باقی نہیں رہے گا۔
ولا یتساءلون، نہ ہی ایک دوسرے سے سوال جواب کریں گے۔ فمن ثقلت موازینہ، پس وہ کہ جن کے اعمال ثقیل ہو گئے، وزنی ہو گئے، فاولئک هم المفلحون، پس یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، کامیاب لوگ ہیں۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کے اعمال خفیف ہو گئے، ہلکے پڑ گئے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، بس یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، فی جہنم خالدون، یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تلفح وجوہہم النار، جھلسا دے گی ان کے چہروں کو آگ، وہم فیہا کالحون، اور وہ اس میں بد شکل ہو جائیں گے۔ کل کے درس میں آخری آیت میں ایک لفظ تھا، لفظ برزخ، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جس پر کل میں نے عرض کیا تھا کہ اس پر کچھ تھوڑی سی اس کی تفسیر اور اس کی تفصیل باقی ہے، وقت کل پورا ہو گیا تھا، اس پر میں نے کہا کل بات کریں گے۔ تو یہ عالم برزخ کیا ہے؟ برزخ کا لفظی معنی ہے پردہ۔ کیا معنی ہے؟ پردہ۔ اب عالم برزخ کا معنی کیا ہوا کہ ایک انسان اس عالم میں چلا گیا، اس جہان میں چلا گیا جو ہم سے پردے میں ہے، ہم سے بالکل مخفی ہو گیا، اوجھل ہو گیا، ہمیں نہیں معلوم کہ وہاں پر اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس عالم برزخ کے اندر سب چلے جاتے ہیں، اس بات کو تو ہر ایک مانتا ہے، لیکن اس کی تشریح، اس کی تفسیر مختلف لوگوں نے مختلف رنگ میں کی ہے، مختلف فرقوں نے اپنے اپنے انداز سے اس کی تشریح کی ہے، اس لیے ضروری اور مناسب ہے کہ اس پر تھوڑی سی بات ہو جائے۔ بات یہ کہ ایک طبقہ ایسا ہے جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت بھی کہلواتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ اہل سنت والجماعت نہیں ہیں، جنہیں ہم مماتی کہتے ہیں اور ان کو پتھری بھی کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے برزخ کی جو تعریف کی ہے، اس میں وہ اس قبر کے اندر جہاں پر ہم مردے کو دفن کرتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اسی قبر کے اندر جو مردہ ہے وہ پھر زندہ ہو جاتا ہے، اسی قبر کے اندر فرشتے آتے ہیں، سوال جواب ہوتا ہے، اور اسی قبر کے اندر اس کو عذاب یا ثواب ہوتا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں اس قبر میں کچھ نہیں ہے، بس عالم برزخ میں سب کچھ ہے۔ تو عالم برزخ سے کیا مراد ہے؟ وہ کہتے ہیں جو نیک لوگ ہیں وہ علیین میں ہیں، اور جو بدکار ہیں وہ سجین میں ہیں۔ تو ان کی باتوں سے بظاہر یوں ثابت ہوتا ہے، یا وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس قبر میں جب ہم نے مردے کو ڈال دیا تو بس قبر ختم، اب یہاں پر کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ بس عالم برزخ کا نام لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ علیین اور سجین کی طرف چل پڑتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں علیین کو بھی اور سجین کو بھی مانتے ہیں۔ ہم بھی مانتے ہیں کہ جو نیک لوگ ہیں ان کی روحیں علیین میں ہوتی ہیں، اور جو بدکار ہیں ان کی سجین میں ہوتی ہیں۔ یہ بات تو درست ہے، لیکن جو جسم ہے وہ ہم نے کہاں پر دفن کیا؟ مٹی میں دفن کیا، قبر کے اندر دفن کیا۔ اب اس قبر کے بارے میں حدیث پاک یہ ہے کہ تم اس کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھو، یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہ حدیث سب نے سن رکھی ہے نا؟ اب اللہ کے نبی جب فرما رہے ہیں کہ اس کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھو، یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سب کچھ اسی قبر کے اندر ہے، عذاب ہے یا ثواب ہے۔ جیسے حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی نیک بندہ جاتا ہے تو قبر اس کا استقبال کرتی ہے، تا حد نگاہ وہ وسیع ہو جاتی ہے، کھل جاتی ہے، جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے، وہاں سے خوشبوئیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور جو بدکار اس قبر میں جاتا ہے تو قبر جو ہے وہ اس کا استقبال کیسے کرتی ہے؟ تنگ ہو جاتی ہے، اتنی تنگ
کہ اس کی جو پسلیاں واپس کے اندر دھنس جاتی ہیں، اور اس کے بعد احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جو عذاب قبر ہے اللہ تعالیٰ وہاں پر کسی کے اوپر اژدہے مسلط کر دیتے ہیں، کسی کے اوپر بچھو مسلط کر دیتے ہیں، یعنی اسی قبر کے اندر ہی یہ سارے کے سارے عذابات کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک تو جنت اور جہنم ہے جزا سزا کے لیے، لیکن اس سے پہلے یہ جو زمانہ ہے قبر کا، تو اس کے اندر ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے قبر کے اندر مردے کو دفن کیا اور اس کے بعد بس جس طریقے سے مشرکین مکہ کہتے تھے یا کافر کہتے تھے اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، ہم مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، وہ سیدھا ہو جائیں گی، اللہ کیسے ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ یہ تو ان کا نظریہ ہے کہ جو کافر ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ قبر کے اندر جب انسان چلا گیا وہ تو گل سڑ گیا تو اس کی چھٹی ہو گئی۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ پہلی سیڑھی ہے، پہلی منزل ہے، اور اسی قبر کے اندر انسان جب جاتا ہے تو یہیں سے اس کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ تفصیلی تو ہوگا قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب انسان اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، لیکن اس سے پہلے سرسری کہ ہاں نمازیں پوری ہیں کہ نہیں ہیں، اللہ کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، اللہ کے نبی کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، اور تیرا مذہب کیا ہے، تیرا کون سا دین ہے، تیرا دین اسلام ہے کچھ اور ہے، یعنی کہ یہ جو سوالات کا سلسلہ ہے یہ کہاں پر ہوتا ہے؟ اسی قبر کے اندر ہوتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام ایک مرتبہ آپ اونٹنی کے اوپر تشریف لے کے جا رہے تھے، اور جب قبرستان سے گزرے تو اونٹنی بدکنے لگی، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فلاں فلاں جو قبر والے ہیں ان کو عذاب ہو رہا تھا، یہ اونٹنی نے محسوس کر لیا، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنات اور انسانوں کے علاوہ باقی جتنی بھی مخلوق ہے وہ یہ عذاب قبر محسوس کر لیتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانوں کو ہی تو جنت جہنم میں ڈالنا ہے نا، تو ان کے لیے یہ پردہ ڈال دیا۔ اب حضور علیہ السلام جب اونٹنے کو تشریف لے کے جا رہے تھے تو وہ کیا علیجین میں جا رہے تھے؟ آپ کہاں جا رہے تھے؟ اسی قبرستان سے گزر رہے تھے نا۔ پھر آپ علیہ السلام نے ایک قبر والے کے متعلق فرمایا کہ اس کو جو عذاب ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، احتراز نہیں کرتا تھا، اس لیے اس کو تکلیف ہو رہی، اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی کا معاملہ عام انسانوں سے تو مختلف ہوتا ہے، ہمارے لیے پردے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو جو چاہتا ہے دکھا دیتا ہے، تو یہ تو اللہ کے نبی کی بات ہے۔ اللہ کے نبی کے جو امتی ہیں، ان امتیوں کے اندر بھی کتنے اللہ کے ایسے نیک ولی، اللہ کے نیک بندے ہیں، بزرگ بندے ہیں جو صاحب کشف ہوتے ہیں، وہ قبرستان سے گزرتے ہیں تو وہ بتا دیتے ہیں کہ اس کے اندر عذاب ہو رہا ہے، یہاں پر یہ ٹھیک ہے، یہ راحت میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دکھا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دکھا دیتا ہے، لیکن جب ایسی باتیں اس ٹولے کو بتائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ تو اللہ کے نبی کا معجزہ تھا، یہ تھوڑی ہے کہ بس ہر بندے کو پتہ چل جاتا ہے، یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا۔ آپ کا معجزہ صحیح، چلو معجزہ تو مانتے ہو، یہ تو مانتے ہو کہ یہی قبرستان تھا اور اسی قبر کے اندر تکلیف ہو رہی تھی۔ پھر حضور علیہ السلام نے ایک قبر کے اوپر کھجور کی ایک شاخ ٹہنی توڑی اور اس کے اوپر رکھ دی۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ قرآن میں نا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، تو جب تک وہ سوکھی نہیں ہے تب تک وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی تھی۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہوگی، اس کا ذکر ہوگا تو اللہ تعالیٰ وہاں سے عذاب اٹھا لے گا۔ تو اب وہ جو ٹہنی کھجور کی رکھی تھی وہ کہاں پر رکھی تھی؟ علیجین میں، سجین میں تو نہیں رکھی تھی، وہ تو اسی قبر کے اوپر رکھی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ قبرستان جاتے تھے، بقیع جاتے تھے اور جا کر قبر پہ جا کے خوب روتے تھے۔ آپ سے جب پوچھا گیا کہ اتنا آپ کیوں روتے ہیں قبر کی وجہ سے، حالانکہ جنت جہنم کے تذکرے سے آپ اتنا متاثر نظر نہیں آتے، آپ فرماتے تھے کہ یہ پہلی گھاٹی ہے، اگر یہاں انسان کامیاب ہو گیا تو آگے بھی کامیاب ہے، یہاں ناکام ہو گیا تو آگے بھی ناکام ہے۔ تو اس سے کیا بات سمجھ آئی کہ جو اللہ کے نبی نے عقیدہ صحابہ کرام کو سمجھایا، صحابہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ اس قبر کے اندر سب کچھ ہے،
اور حدیث پاک میں ہے کہ جب تم لوگ اپنے مردے کو قبر میں دفن کر کے واپس آ رہے ہوتے ہو تو تمہارے قدموں کی آہٹ کو بھی وہ سنتا ہے۔ یعنی کہ عام جو بندے ہوتے ہیں، عام مردے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ وہ بھی سنتے ہیں۔ چیز ہے کہ پھر اللہ کے نبی تو تمام کے تمام اپنی قبروں کے اندر حیات ہیں، زندہ ہیں۔ اور حدیث پاک میں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ جو انبیاء وہ قبروں کے اندر نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ اور شہداء کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ عند ربہم یرزقون، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے قبر کے اندر۔ تو یہی جو قبر ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ برزخ سے مراد پردہ ہے۔ جب منو مٹی اوپر آ گئی تو اس سے زیادہ پردہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہی عالم برزخ ہے۔ جب انسان قبر میں چلا گیا تو اوپر مٹی آ گئی، نہیں پتہ کہ اندر کیا منظر ہے، عذاب ہے، ثواب ہے، لیکن ہے۔ تو اس لیے عذاب قبر اور ثواب قبر ہم مانتے ہیں، مشرکین مکہ اور کافر نہیں مانتے تھے، اور آج کل یہ ٹولہ بھی نہیں مانتا، کہتے یہاں کچھ نہیں ہے۔ چلو اچھی بات ہو گئی کہ اس بات کے اندر تو دونوں ٹولے برابر ہو گئے نا، نہ وہ مانتے تھے نہ یہ مانتے ہیں۔ یہاں کچھ نہیں، یہ علیین میں ہے، سجین میں ہے۔ تو اس لیے برزخ کے متعلق جو باتیں میں نے عرض کی ہیں کہ برزخ کا معنی پردہ ہے، تو پردہ یہی ہے کہ جب ہم نے اس کو قبر میں اتار دیا، اوپر سے مٹی ڈال دی، قبر بند کر دی ہے، تو یہ عالم برزخ میں چلا گیا، دوسرے جہان میں چلا گیا، عالم برزخ ہے، پردہ ہو گیا، پتہ نہیں ہے کہ نیچے کیا ہو رہا ہے۔ لیکن یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر ایک انسان جب قبر میں جاتا ہے تو جاتے ہی وہاں پر زندہ ہو جاتا ہے۔ زندہ ہوتا ہے تو پھر فرشتے آتے ہیں نا، منکر نکیر سوال کرتے ہیں، من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، وہ جو سوال کرتے ہیں وہ اگر مرا پڑا ہے، وہ بولتا ہی نہیں ہے، سنتا ہی نہیں ہے، وہ زندہ ہی نہیں ہے، تو پھر فرشتے کیا دیواروں سے پوچھتے ہیں؟ فرشتے آ کر سوال کرتے ہیں، ان کا وہ جواب دیتا ہے۔ اگر وہ کامیاب ہے، اگر کامیاب نہیں ہے تو وہ پھر وہاں پر لاجواب، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ اس کے بعد پھر اس کی قبر کے اندر ہی سے پوچھا جاتا ہے کہ نماز کے متعلق، نماز ٹھیک تو سب کچھ ٹھیک۔ یہ ساری باتیں احادیث کے اندر موجود ہیں۔ اور اللہ کے نبیوں کے بارے میں تو ہمارا عقیدہ ہے متفقہ، جتنے بھی اہل سنت والجماعت ہیں سب کا پکا عقیدہ ہے کہ سب کے سب زندہ ہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ دنیا کے کسی کونے کے اندر کوئی بندہ اگر درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتہ نام لے کر میرے پاس پہنچاتا ہے۔ فرمایا کہ جو میرے روضہ پاک پہ، قبر مبارک پہ آ کر مجھے سلام کہتا ہے تو میں سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں۔ اب یہ باتیں ان کو ہضم نہیں ہوتی کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں، اور بنیاد کیا ہے؟ شیطان نے ان کو یہ پٹی پڑھا رکھی ہے بھئی اگر یہ بات مان لو تو قبر پرستی شروع ہو جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر یہ فلسفہ ان کا مان لیا جائے بھئی اس سے قبر پرستی شروع ہو سکتی ہے، یہ دروازہ کھول سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر وہ ہندو والا کام ٹھیک ہے تاکہ قبر کا نام و نشان ہی نہ ہو۔ اگر یہ خطرہ ہے تو پھر وہ ہندو والا کام ہی کر لو۔ بھی اللہ نے قبر دی الحمدللہ، قبر کی زندگی دی الحمدللہ، اور ہمیں ایک طریقہ دیا ہے کہ تمہارا مردے کے ساتھ مستقل رابطہ ہے، تا حیات تمہاری نسلوں کے نسلوں کا، قیامت تک آنے والے ہر ایک مسلمان کا کسی مسلمان سے بھی واسطہ ہو سکتا ہے۔ کسی قبر پہ جاؤ، بے شک ہمارے عزیز کی ہے یا کسی اجنبی مسلمان کی ہے، انسان گزر کے جا رہا ہے، راستے میں قبرستان آ گیا، وہ رک جاتا ہے اور جا کر تھوڑا سا کچھ پڑھ لیتا ہے حسب توفیق، یعنی کہ الحمد شریف پڑھ لیتا ہے، سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے، سورہ کافرون، سورہ ملک پڑھ لیتا ہے، جتنا اللہ اس کو توفیق دیتا ہے، پڑھ کے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس قبرستان میں جتنے بھی مسلمان کلمہ پڑھنے والے دفن ہیں، اس کا ثواب سب کو پہنچا، اللہ سب کو پہنچا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم نہیں ہمارے اوپر کہ ہمارا اپنے پیاروں سے رابطہ ہے۔ جتنے مومنین مومنات دنیا سے رخصت ہو چکے جو ہوں گے، ہم سب کو اصالہ ثواب کر سکتے ہیں، اور اصالہ ثواب تبھی ہو سکتا ہے نا جب قبر کی زندگی کو مانے۔ اگر وہی بات ہے مشرکین والی کہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے اور جس کو قبر ہی نہیں ملی اس کا کیا حساب و کتاب ہوگا، تو بس پھر وہی کافر والی باتیں، مشرکین والی باتیں۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، فرمایا کہ ان کے
پیچھے کیا ہے؟ برزخ ہے، اس دن تک جب تک یہ پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یعنی کہ یہ لوگ عالم برزخ میں چلے گئے جن کا تذکرہ گزر رہا تھا کہ وہ کیا کہتے تھے؟ قال رب ارجعون. انہیں کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہمیں پھر دوبارہ ایک مرتبہ موقع دے، دنیا کے اندر بھیج دے، ہمیں پھر لوٹا دے، ہم اچھے اچھے کام کریں گے. اللہ فرماتے کہ تم عالم برزخ میں چلے گئے ہو اور الی یوم یبعثون، دوبارہ اٹھائے جانے تک اسی کے اندر تم نے رہنا ہے. اب تم واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا تمہارے لیے. اللہ تعالیٰ قادر ہے لیکن قانون نہیں. قانون یہ ہے کہ جو چلا گیا سو چلا گیا. ہر بندے کو دنیا کے اندر ایک بار موقع ملتا ہے. تو برزخ کی کچھ تفصیل سمجھ آ گئی. اب قیامت کے متعلق جو آج کے درس کے اندر نقشہ ہے قیامت کا، جس کی ابتدا سور سے ہوتی ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، فرمایا کہ جب سور کے اندر پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، تو اس دن کیا ہوگا کہ یہ نسب ختم ہو جائیں گے. اور ابھی میں نے عرض کیا کہ ختم ہونے سے کیا مراد ہے؟ کہ رشتے ختم نہیں ہوں گے، لیکن یہ کہ جان پہچان ختم ہو جائے گی. لوگ دیکھ کر بھی جان بوجھ کر نہیں پہچانیں گے اور اپنا منہ موڑ لیں گے. وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، ایک دوسرے سے سوال جواب تک کرنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہوگا. حدیث پاک میں یہ ہے کہ قیامت کے دن تمام انسانوں کے نسب، ان کی رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی. فرمایا کہ صرف میرا نسب اور میرا رشتہ باقی رہے گا. اور فرمایا کہ جو میرے ساتھ، جو میرے رشتہ دار ہیں، جو میرا خاندان ہے، جو میرے ساتھ جڑا ہوا ہے، فرمایا کہ وہ جنت کے اندر میرے ساتھ جائے گا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے شادی فرمائی، نکاح فرمایا، تو آپ نے اس موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اس وقت میری عمر نہیں ہے، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن میں نے نکاح صرف اس وجہ سے کیا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کی جو بیٹی فاطمہ ہے اس کی بیٹی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہر ایک کا نسب نامہ ختم ہو جانا ہے لیکن صرف نبی کا باقی رہنا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی کے ساتھ جڑا رہوں کہ اس رشتے کے اندر میرا شمار ہو جائے. اور اسی طریقے سے اسی حدیث پاک کے تحت کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ جب فوت ہو جاتی ہیں تو اس پر وہ بہت زیادہ رویا کرتے تھے. جب آپ سے پوچھا گیا کہ کیوں روتے ہیں تو آپ فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ جو رشتہ تھا میرا وہ ختم ہو گیا ہے. اللہ کے نبی نے پھر ایک اور بیٹی دے دی، اس کا بھی انتقال ہو گیا. لیکن یہ اپنے اپنے جذبے کی بات ہے، محبت کی بات ہے اور یقین کامل کی بات ہے. یعنی وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی نے جو فرما دیا تو حق سچ ہے، اب وہی ایک ہی نسب بچنا ہے تو ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں گے تو ہم بھی رنگے جائیں گے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اس دن جس کے اعمال وزنی ہوں گے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ کامیاب ہوں گے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کے اعمال خفیف ہوں گے، ہلکے پڑ جائیں گے، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا. فی جہنم خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہیں گے. یعنی کہ اعمال جس کے وزنی ہیں وہ کامیاب ہے اور جس کے ہلکے ہیں وہ ناکام ہے. اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اعمال ہیں وہ تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے. ایک بندہ اگر 1,00,000 نمازیں لے کر جاتا ہے لیکن اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، 1,00,000 نمازوں کا مثال کے طور پر میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ ایک طرف 1,00,000 نمازیں ہیں اور ان کا جو وزن ہے 1 شٹانک، اور ایک طرف ایک بندہ ایسا ہے کہ جس نے 1 سجدہ کیا اور ایسا کیا کہ 1 سجدے کا وزن 1 من. تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی نمازیں، ان کے اعمال پہاڑوں جتنے ہوں گے لیکن وزن نہیں ہوگا. اور ایک ایسا خوش نصیب بھی آئے گا جس کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بتا تیرے پاس کیا ہے، وہ کہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا اس کے نام اعمال کو چیک کرو، اس کی کوئی نیکی. وہ کہے کہ میں نے کبھی نیکی کی ہو تو میں بتاؤں، میرے پاس تو کوئی نیکی ہے ہی نہیں. یہاں تک کہ اس کی تمام برائیاں گنوائی جائیں گی اور وہ بالکل ذہنی طور پر تیار ہو چکا ہوگا کہ ابھی مجھے فرشتے گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینک کر آئیں گے. تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے،
تیری ایک نیکی ہمارے پاس محفوظ ہے، اور وہ نیکی یہ ہے کہ ایک مرتبہ تو سویا ہوا تھا اور سوتے میں جب تو نے کروٹ بدلی تھی تب تو نے کہا تھا اللہ، کیا کہا تھا؟ جیسے ہم کروٹ بدلتے ہیں تو ہم ہائے وائے کر دیتے ہیں، اس نے کہا تھا اللہ۔ وہ اتنا اخلاص کے ساتھ ایسی محبت سے اس کے منہ سے نکلا، اللہ کو پسند آ گیا، وہ ایک اللہ کا لفظ اس کے منہ سے نکلنا اتنے اخلاص اور دل کے ساتھ تھا، اللہ کی محبت میں تھا، اتنا بھاری اور وزنی ہو گیا، ایک چھوٹا سا عمل اتنا بھاری ہو گیا اللہ کے ہاں کہ یہ وزنی ہو گیا کہ تمام برائیاں وہ ہلکی پڑ گئی۔ تو اس لیے بعض لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ بھی ہم جو ہے نا 6 پارے تلاوت کریں، اور 6 پارے جب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا ماشاءاللہ سے پتہ ان کو بھی نہیں ہوتا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، یعنی پتہ نہیں ہے زبر زیر کا کچھ پتہ نہیں ہے، 6 پارے پڑھنے ہیں، 5 پارے پڑھنے ہیں، 10 پارے پڑھنے ہیں، اور کسی کو خمار چڑھا ہوتا ہے جی میں نے 100 رکعت پڑھنی ہے، کسی کو یہ ہوتا ہے جی میں نے 5000 تسبیحات کرنی ہے، 10,000 کرنی ہے، لیکن جب زبان سے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے نبی پر درود پاک اگر وہ بھیجتا ہے، لیکن اس کی زبان ایسے چل رہی ہوتی ہے جیسے کہ مشین چل رہی ہے، اسے پتہ ککا بھی نہیں ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ اس حدیث کو یاد رکھے کہ اس نے ایک بار اللہ کہا لیکن ٹکا کے کہا۔ تو لمبی چوڑی باتوں کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اعمال تھوڑے کیوں نہ ہوں لیکن جاندار اور شاندار ہوں۔ 2 رکعت پڑھ لو لیکن ایسی 2 رکعت پڑھو کہ مزہ آ جائے کہ 2 رکعت پڑھی ہیں، ایسی نہ ہو کہ ہم 50 رکعت تو پڑھیں لیکن 50 رکعت اللہ تعالیٰ ہمارے منہ کے اوپر مار دے کہ تو نے نماز پڑھی ہے۔ نماز زیادہ نہیں، تھوڑی ستھری، 1 پاؤں تلاوت کر لو لیکن اس طریقے سے کرو کہ میں پڑھ رہا ہوں اور جس کا کلام ہے وہ سن رہا ہے، وہ سن رہا ہے، پھر پڑھنے میں لطف اتنا آئے گا۔ سورہ فاتحہ جب ہم پڑھیں گے نا، صرف سورہ فاتحہ، اس یقین کے ساتھ کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیں، آج رات کو کریں کل کر کے دیکھ لیں، صرف سورہ فاتحہ پڑھیں، ہر بندہ پڑھتا رہتا ہے نا، اس تصور کے ساتھ پڑھیں کہ میں نے شروع کی اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرے اوپر نظر ہے اور میری سن رہا ہے کہ کیسا میں پڑھ رہا ہوں، یقین جانے کہ لطف آ جائے گا۔ جب وَلَضَّالِّينَ تک پہنچے گی تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو ایک سورت اگر ہم اس ترتیب سے پڑھیں، بہتر نہیں ہے کہ ہم سورہ بقرہ پوری کی پوری پڑھ لیں اور فرشتے بھی پریشان ہو کہ ہم نیکیاں لکھیں کہ اس کی برائیاں لکھیں جو اس نے پڑھی ہے۔ تو اعمال زیادہ کرنا مقصود نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ تھوڑے بھی ہوں لیکن ستھرے ہوں۔ اب ایک بندہ کہتا ہے جی میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، اشراق بھی، چاش بھی، اوابین بھی، اور جو وہ فرض نمازیں پڑھتا ہے تو لوگ دیکھ کر پریشان ہو رہتے ہیں یہ کر کیا رہا ہے، اتنی تیزی کے اندر کہ انسان ٹکر مارے تو اپنی ناک ٹوٹ جائے۔ اب اس کے لیے چاہیے کہ یہ چھوڑ دے تہجد، یہ اشراق چاش اوابین چھوڑ دے، 5 نمازیں پڑھ لے جو فرض ہیں، لیکن ان کو تو ستھرا کر کے پڑھے۔ جو فرض نمازیں ان کے ساتھ یہ حشر ہے تو جو باقی نماز ان کے ساتھ کیا حشر ہوگا؟ ہم دعا مانگتے ہیں جی، دعا مانگ کے اور ایسے ہاتھ پھیر کے بھاگ جاتے ہیں اور فرشتے پریشان ہو رہتے ہیں کہ اس نے مانگا کیا ہے، اس کو تو خود بھی پتہ نہیں ہے، دعا مانگیے پڑھی ہے۔ یعنی ہم نے ایک روٹین بنا رکھی ہے کہ جب بس ہم مرتے دم تک ایسے ہم نے چلنا ہے، اپنی روٹین ہم بدلیں، عبادت کو عادت سمجھ کے نہیں، عبادت کو عبادت سمجھ کے کریں۔ ایک عادت ہوتی ہے نا جی بس ٹھیک ہے میں 2 پارے پکے پڑھنے، مرو جیوں 2 پارے پڑھنے ہیں، 2 پارے پڑھ رہا ہے اور نیند میں گر رہا ہے، بار قرآن کو بار بار گر رہا ہے، پھر پڑھتا ہے پھر گر، کبھی قرآن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے گر رہا ہے، کبھی اپنا سر پھٹی کے اوپر لگ رہا ہے، لیکن 2 پارے پڑھنے ہیں۔ کیا فرض واجب ہے؟ 2 رکوع پڑھ لو، لیکن پتہ تو چلے کہ 2 رکوع پڑھے ہیں۔ تو اس آج کے درس کی اس آیت نے فمن ثقلت موازینہ اور دوسری آیت ومن خفت موازینہ، یہ 2 لفظ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ثقیل خفیف کا فرق ہے، وہاں پر اعمال کے وزنی اور ہلکے کا فرق ہے، شمار والی بات تو ہے ہی نہیں۔ ہم جو کہیں جی 300 رکعتیں پڑھیں گے تو اللہ تو گنتے ہی نہیں ہے، کہ 300 کو رکھو ترازو کے اوپر، پتہ چلتا ہے کہ کتنے پانی میں ہے۔ اس سے اچھے بندہ وہ 300 کے بجائے بندہ 4 رکعتیں پڑھ لے، لیکن جب وہ وہاں پر جائیں تو پڑھ لے تو جھکے۔ تو آج ہم عزم کریں کہ نماز پڑھیں گے یا تلاوت کریں گے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، درود پاک پڑھیں گے تو ہم اس کو ذوق شوق کے ساتھ اور عبادت کو عبادت سمجھ کے کریں گے انشاءاللہ، اور اس یقین کے ساتھ کہ اگر ہم نے اس کو اچھے طریقے سے زبان سے ادا کیا
تو پھر یہ ایک بول جو منہ سے نکلے گا یہ بڑا وزنی ہوگا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی بڑی قدر و منزلت ہوگی، نام اعمال کے اندر جائے گا تو پتہ چل جائے گا۔ اور اگر ہم نے صرف اور صرف نماز سر سے اتار دی، روزہ سر سے اتار دیا، تلاوت ایسے روٹین وائز سر سے اتار دی، تو پھر لگے رہو، پھر وہی حدیث پاک ہے کہ پھر پہاڑوں جتنے لوگ اعمال لے کے آئیں گے لیکن اس کا وزن نہیں ہوگا۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ تو ہمیں سمجھا رہا ہے، کتنے پیارے انداز سے ہمیں ہمارا رب سمجھا رہا ہے کہ میں نے اعمال کو گننا نہیں ہے، میں نے تولنا ہے۔ اب اتنی آسان بات سمجھا دی، اگر ہمیں پھر بھی سمجھ نہ آئے تو اس کے اندر پھر ہمارا اپنا ہی نقصان ہے، ہمارا اپنا ہی خسارہ ہے۔ اللہ نے سمجھا دیا کہ بس اعمال، جیسے کہتے ہیں نا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی بھئی تھوڑا کہو سترا کہو، کہتے ہیں نا بھئی تھوڑا کہو سترا کہو، تو اللہ تعالیٰ بھی یہی سمجھا رہا ہے کہ تھوڑی عبادت کرو لیکن ستری کرو، کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔